صاف ہوا، جس طرح صاف پانی صحت کے لیے ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے، اسی طریقے سے کلین ایئر ہوتی ہے۔ ابھی ویدر کی اپلیکیشن ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا اپنا یہاں کی ایئر کوالٹی جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی، اور میں پنڈ اسلام آباد کی کمپیئر کر رہا تھا، یعنی کہ یہاں پہ اگر اس کی لیول تھا 17، یعنی ابھی رائٹ نو 17، یعنی ایئر کوالٹی از گڈ، یعنی پولوشن کے پارٹیکلز تھوڑے تھے۔ اور اسلام آباد میں اسی وقت بھی 250-300 ہیں، حالانکہ اسلام آباد آپ کا کلین سٹی ہے۔ تو آپ لاہور کا اندازہ کر لیں، باقی چھوٹے چھوٹے شہروں کا اندازہ کر لیں کہ ہماری کتنی گندی آب و ہوا ہے، اور کتنا زیادہ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پانی لالا پانی کو بھی ریزرو کرنے کی بہت بڑی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اچھا، یہی چیز ابھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس وقت کردار کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کہ آپ پولوشن۔ لاہور اس وقت دنیا کا سب سے پولوٹڈ سٹی ہے، نمبر 1 ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ ساری دنیا میں نمبر 1 پولوٹڈ سٹی وہ کون سا ہے؟ لاہور ہے۔ اس کی ریزن دیکھ لو، آپ نے اورنج ٹرین بنا دیا، اتنا سیمنٹ لگا دیا کہ حد ہو گئی۔ سیمنٹ بھی ان کا اپنا کارخانے، سریے کی بھی ان کے کارخانے، اور 350 بلین روپے آپ نے لگا دیا، اس پورے لاہور کو آپ نے گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں عمران خان نے بھی تو کیا نا، وہ میٹرو ٹرین جو بنا دیا۔ اب دنیا کا آج سے تقریباً 15 دن پہلے جو دنیا کی 3 اچھے چلنے والے، یہ جس کو BRI کہتے ہیں، پشاور یہ جو ٹرین ہے، اس کو، وہ اس میں تیسرے نمبر پر آیا۔ تو کیا وجہ تھی؟ حالانکہ وزیر اعلیٰ تو خٹک تھا، پھر محمود خان کے دور میں مکمل ہوا، دونوں 2 ٹھکے کے لوگ نہیں تھے، لیکن ویژن کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا۔ آج پشاور میں ٹیکسی کا کاروبار ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس نے گلی گلی میں پہنچا دیا، یعنی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں عوام اس سے دور رہے۔ اور انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایک ٹرین بھی چلا دیا تو آگے ٹیکسی والوں کا بھی چاندنی کرا دیا۔ جو عام ٹرانسپورٹر ہے اس کو تو نقصان ہو گیا۔ اور آپ نے ہر سال 40 بلین روپے اس کا دینا ہے۔ یہ کوئی غریب ملک کے لیے آسان ہے؟ یعنی اس کرائے پہ آپ کیسے، اور پھر 350 میں کیسے لگا، جس پہ ٹوٹل لگا تھا 200 بلین 150 بلین ان 2 خاندانوں نے کہا لیا، شریف اور ڈار خاندان نے۔ یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے روڈ بنائے۔ او بھائی، وہ اکنامک ہیٹ مین تو آپ نے پڑھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ ہم جس ملک کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو ہم ایئرپورٹ خوبصورت دیتے ہیں۔ آج کتنا بھی خوبصورت ہو ایئرپورٹ ہوتا ہے، ایک عام سی بلڈنگ بنا دو، یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کر دیتے ہیں، یہ جو فرسٹ ورلڈ ہے۔ اچھا، پھر دوسرا کرتے ہیں، وہ سڑکوں کا، موٹر وے کا جال بچھا دو، ان کو قرضے دو، ان کے معیشت کو جکڑ لو۔ یہی کام ہمارے ساتھ شریف خاندان نے اور زرداری نے یہی کام کیا، اور تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اور اس میں 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ پہلا اپنا کک بیکس، دوسرا دنیا میں نام پیدا کرے۔ ابھی بھی کسی پٹواری سے پوچھو، بھائی تم کیوں اس کو ووٹ دے رہے؟ جی بھائی اس نے روڈ بنائے۔ وہ بھائی اس سے زیادہ روڈ تو عمران خان نے بنائے، لیکن قیمت کا بھی ذرا موازنہ کرو نا، کہ آج سے 15 سال پہلے نواز شریف نے جس جگہ پر 35 کروڑ روپے کلومیٹر بنایا، وہی چیز اسی سٹینڈرڈ کا مراد سعید کے دور میں 14 کا کیسے بن گیا، 14 کروڑ کا کیسے بن گیا؟ یہ دیکھ بڑی چیزیں ہیں جو عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عوام کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کو حقیقت بیان کرو تو وہ زبردستی پر مسلمان ہو جاتا ہے بھائی۔ اچھا انیت اللہ بھائی، اس میں نا جو آپ نے بات کی نا، میں کافی دیر سے سن رہا تھا، جو لاسٹ آپ نے بات کی ہے نا، جو پشاور میٹرو اور پنڈی میٹرو، لاہور میٹرو ہے،
یہ تو یعنی کہ آپ یو کے میں رہتے ہیں اور آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی رہے ہوئے ہیں. آپ نے بتایا کہ میں آپ 3 4 5 کنٹریز میں شاید رہے ہوئے ہیں. تو میں بڑا سن کے حیران ہوا آپ کی یہ بات کی میٹرو کا نا. میٹرو تو میرے خیال سے بے شک عمران خان نے بنایا, کیونکہ خٹک اس کو وہ کر رہا تھا. عمران خان اس کے حق میں نہیں تھا میٹرو کے, جو پشاور کی میٹرو ہے. تو یہ پرویز خٹک کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ویزیبلٹی اور یہ نا کہ لوگ کام کرتے ہیں. شہباز شریف نے بھی اس پہ ووٹ لیا. تو یہ تو انتہائی تھکا ہوا پروجیکٹ ہے. میٹرو جو بس ہے نا, اب یعنی کہ ہم لنڈن میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لنڈن میں بھی بسز چلتی ہیں, ٹھیک ہے. جو لنڈن میں یہاں بھائی رہتے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی, یورپ میں بھی جو رہتے ہیں انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ ایک صرف بس لین بنا دی ہے. اس بس لین میں گاڑی نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے. ایک خالی روڈ ایک سائڈ پہ ایکسٹرا بنائی ہے, یعنی کہ ڈبل لین ہے, اور پھر لیفٹ سائڈ پہ بنائی ہے ایکسٹرا ایک لین بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس طرح کا پروجیکٹ بناتے نا, یا تو کوئی ٹرام لے جاتے یا بس ہی چلاتے, لیکن جو انہوں نے اتنا بڑے بڑے وہ برجز کھڑے کر دیے ہیں اور اتنا بڑا بڑا وہ کر دیا, ایکسٹرا پیسے لگے ہیں, یہ تو صرف ایک کرپشن کا ذریعہ تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ بے شک پرویز خٹک نے بنایا یہ پشاور والا. میں اس سے بڑا اختلاف کرتا ہوں. مطلب کہ آپ صرف ایک ایکسٹرا لین بناتے, آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے اونچے اونچے وہ برجز کھڑے کر کے اوپر سے نہیں بسیں جا رہی ہیں. میری بات سنیں. میں جاتا ہوں نا پشاور, مجھے پتا ہے. پنڈی والا میں نے سفر نہیں کیا, پشاور والے میں نے سفر بھی کیا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے اس کی صفائی دیکھ کر. ابھی تو پتہ نہیں ہے, عمران کے دور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ دوسرا میں نے اس کا جو موازنہ کیا ہے نا, میں نے کسی مطلب برٹش میٹرو کا نہیں کیا. میں نے بس سروس جس کو آپ کے ملک میں میٹرو کہا جاتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو بس میں بھی بس سروس لنڈن کی بات کر رہا ہوں. اچھا لنڈن میں ایک بس لین ہے, وہاں پہ اس کا بس چلتی ہے بس, اور کوئی گاڑی نہیں جا سکتی ادھر. اچھا ایک منٹ. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قیمت کو ذرا دیکھو نا, کتنا قیمت لگا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو لاہور کا میٹرو وہ تو چلو سب دنیا کو پتہ ہے. پنڈی والے میں جو سروس ہے, یہ کتنے بسز ہیں؟ نہیں میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا بسز ایک کتنی ہیں. منٹ, میں بات کر رہا ہوں کہ جو ان کا اسٹرکچر ہے, اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر یہ 20 صرف بسوں سے ایک چل بس رہا کی ہے. لین ایکسٹرا بنا دیتے, 20 بس کی بسوں لین سے ایکسٹرا چل رہا بنا ہے. دیتے, تو ان کا جو خرچہ ہے اگر انہوں نے وہ 20 180 کروڑ بسیں خرچہ چل. کیا تو وہ 2 کروڑ پہ آ جاتا ہے. میں تو خالی اس بات پہ انفسائز کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں دیکھا ہے. میں یعنی کہ ہالینڈ بھی گیا ہوں, وہاں پہ ٹرامس چلتی ہیں روڈوں کے اوپر. میں لنڈن بھی گیا ہوں, لنڈن میں ایک بس لین ہے, خالی وہاں سے بس گزرتی ہے. اب اوسی بھائی امریکہ میں رہتے ہیں, وہ بتائیں گے امریکہ میں کیا سسٹم ہے. تو یعنی کہ یہ اتنی بڑا تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے, آپ نے بس چلانی ہے نا, اور بس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیز جائے, ٹریفک میں نہ پھنسے, اور اچھا اس کے لیے سمپل رول تھا, ایک بس لین بنا میں دیتے, دیٹس اٹ. نہیں ادھر ممکن نہیں تھا نا پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں جو روڈز ہیں نا, وہ آبادی کے اندر والے روڈ وہ بڑے تنگ ہیں. آپ ذرا دیکھیں, ایک طرف بھی آبادی ہے, دوسری طرف بھی آبادی ہے. آپ سمجھ گئے, ادھر ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے آپ موٹر وے بنا سکتے ہیں, لیکن آپ شہر کے اندر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ پورے شہر کو گرا دیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے مجبوری تھی میٹرو. اس کو سمجھ لیجئے, پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا اس بات کا کہ آپ مثال کے طور پر اب آپ کا جو اس کی لین روڈ جا رہا وائڈ ہے کرنی ہے, مری روڈ سے 10 جا رہا فٹ ہے, کی روڈ خالی وائڈ کرنی ہے, دیٹس اٹ. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. تو یار نہیں ہو سکتا تھا نا. وہ پہلے سے تنگ ہے تو آپ اس کو 10 فٹ اور بھی تنگ کر دیں گے. 10 خیر نہیں, زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس کو کیسے گرائیں گے؟ ابھی مثال کے طور پر مری روڈ ہے, مری روڈ کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیسے یعنی وہ سارے دنیا کی وہ عمارات گرا دیں گے. نہیں مری روڈ تو میں پنڈی سے ہوں نا, میں نے تو سارا دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اب مری روڈ میں انہوں نے جو ایکسٹرا جو رائٹ سائڈ پہ بھی لیفٹ سائڈ پہ بھی تھی, انہوں نے دکانیں خالی کرائی ہیں, ان سے جگہ لی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے. اور وہ اسی سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, اسی میں نا جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے پلر کھڑے کیے ہوئے ہیں, اسی جگہ پہ ایک ایکسٹرا لین بن سکتی ہے پورے مری روڈ کے اوپر. اور اسلام آباد تو ویسے ہی کھلا ہے. تو اسلام آباد پنڈی کا تو مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. لاہور کا میں نے دیکھا, لاہور کا بھی دیکھا ہے, لاہور میں بھی بن سکتا تھا. پشاور کا مجھے نہیں پتا, میں پشاور نہیں گیا. تو لاہور اور پنڈی میں تو بن سکتا تھا, ٹھیک ہے. پشاور شاید تنگ ہو یا اس کا کیا ڈائنامکس ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن پنڈی اور لاہور میں تو یہ آرام سے بن سکتا تھا. انہوں نے ایکسٹرا پیسے لگا کے اور ایک سمپل سی چیز کو خالی بس چلا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے انہوں نے پلر کھڑے کر کے روڈیں بنا دی ہیں, اوپر ایک برجز بنا دی ہیں, اتنے بڑے بڑے برجز. سارا یہ کرپشن کا تھا. یہ تو سمپل سی چیز تھی. یہ تو کسی بھی یعنی کہ ایک نارمل پرسن کو بھی یہ چیز پتا ہے کہ آپ نے خالی ایک روڈ ایکسٹرا وائڈ کرنی ہے تھوڑی سی, اس پہ بس لین بنا دیں, بے شک بی میں جنگلہ لگا دیں, کوئی گاڑی نہ جا سکے, دیٹس اٹ. سمپل چیز ہے یہ تو.
چلو ایسا ہوگا، اس پہ کیا بحث کریں. میں نے اس کے نمبر کی بات کی ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ایک اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں میں، ایک چیز اسٹرکچر شائع کے ہو خلاف. چکی ہے کہ یہ جو بس سروس ہے نا پشاور والا، یہ تیسرے نمبر پر ہے ورلڈ میں. میں اتنا بس دیکھ سکا ہوں، باقی آپ کو جزیات کا پتہ ہوگا شاید، زیادہ مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ پشاور شہر ابھی قصہ خانی میں آپ کیسے یار قصہ خانی کو گرائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا. نہیں، جو اگر کوئی تھوڑی تنگ جگہ ہے وہاں پہ برج بنا لیں، باقی جگہ وائٹ کر لیں. تو ایسا ہی ہوا ہے نا ادھر پشاور میں، تو ایسا ہی ہے. یا پھر اس کو انڈر پاس بنا دیں، انڈر پاس سے بس چلی جائے. یعنی کہ پشاور میں انہوں نے ایسا کیا ہے نا، اسی لیے تو میں نے پشاور کی نہیں دیکھی، میں پنڈی اور لاہور کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں ایسا پہ یہ ایزیلی بن سکتی تھی. نیچی بھی روڈ ہے، اوپر بھی روڈ ہے، وہاں یہ سے بھی ہے. تو یعنی کہ یہ میں نے تھی. اوسی بھائی بتائیں گے امریکہ میں کیا سسٹم ہے. اوسی بھائی میری بات آپ کو سمجھ لگی ہے؟ ہمارا مقابلہ امریکہ سے نہیں ہو سکتا نا، یہی تو نہیں میں اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی کنٹری میں کوئی اسٹرکچر دیکھ کے، ایک ڈیولپ کنٹری کو آپ اس کا موازنہ انڈر ڈیولپ کنٹری سے جو کیسے ہے کر نا سکتے؟ خورم بھائی، یہ جو یہاں یو ایس میں زیادہ تر سٹیز ہیں نا، یہ بڑے پلانڈ سٹیز ہیں. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر ہے 19 سینچری میں زیادہ یہ انفراسٹرکچر ان کا بنا، تو یہ بڑے پلانڈ ہیں. جیسے اسلام آباد ہے نا، ایک وائڈ ہر طرح. جو جب ہم یو کے کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی، تو زیادہ تر ہمارے جو شہر ہیں، دیکھیں نا، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے، یہ پرانی تہذیبیں ہیں جو نیچرلی گرو ہوتی ہیں. تو وہ سٹی جو ہے لنڈن، وہ دیکھیں کتنی دفعہ گرا اور کتنی دفعہ بنا. اب لنڈن کی اگزامپل لینا تو نہیں اوسی بھائی میں اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. آپ تو پنڈی سے ہیں، اسلام آباد سے، آپ نے میٹرو دیکھی ہوگی. تو وہ سمپل سی چیز نہیں تھی کہ آپ خالی ایک لین ایکسٹرا کر دیتے، دیٹس اٹ. کوئی اس میں بڑی راکٹ سائنس اسلام آباد میں تو پاسبل ہے نا. اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا نہیں، جو مین ہماری سارے فیصل تھی مین، اس کو سارا انہوں نے درمیان میں سینٹر پاس بنا کے تو ساری اب چینج کر دی ہے نا اسلام آباد میں. پنڈی میں تو کیسے اب کر سکتے تھے؟ پنڈی کی جو مری روڈ ہے، انہوں نے جگہ خالی کرائی ہے نا، دکانوں کو پیچھے پیچھے لیا نا، 10-15 فٹ دکانوں سے لیا دونوں سائڈ سے، تو اس میں خالی ایک لین چلا دیتے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے برج کھڑے کر دیے ہیں بیچ میں. خورم بھائی بات یہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آدمی بے روزگار بہت ہوا ہے یار، ٹیکسی والے، رکشے والے. مری روڈ کے تو بیچ میں سے بھی ویسے نکل سکتی تھی ایک روڈ، ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. تو یعنی کہ درمیان بڑی جگہ تھی. مری روڈ کھلی روڈ ہے، تقریباً کچھ 1-2 جگہوں میں سے تنگ ہے. نالا لئی کے اوپر سے جب گزرتی، یا وہاں سے شاید تھوڑا سا آگے وہ جو کیا ہے ریل کا برج، وہاں سے جا کے. باقی میرا خیال ہے صدر سے لے کے تو فیض آباد تک کھلی ہے مری روڈ. یہ مشرف کے دور میں یہ جگہ لی گئی تھی. یہ ٹرکی کو دیکھا آپ نے؟ ٹرکی کی جتنی بھی ہے استنبول میں، انہوں نے درمیان میں بنائی ہوئی ہے بی آر ٹی، زیادہ تر بیچ میں بنتی ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی یو ایس میں بھی ایک لین دے دیتے ہیں نا، بسوں کی اسپیشل لینز ہیں یہاں. لیکن یہاں چونکہ سڑکیں بہت کھلی ہیں نا، بہت بڑی سڑکیں، یہاں فرق نہیں پڑتا. میں یہی بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہاں تو لین ڈیڈیکیٹڈ لینز ہوتی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، لیکن چونکہ سڑکیں اتنی کھلی ہیں، اتنے بڑے بڑے وارڈز ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا اس میں نا آپ کا. تو بس میرا اس پہ ایشو یہ تھا صرف، یعنی کہ انہوں نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی ہے. اور وہ جو پھر لاہور میں انہوں نے میٹرو بنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے پنڈی کی بنائی ہے اوور ہیڈ برج والی، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں بہت غلط ہے، بہت غلط ہے میرے خیال میں. اس کا کیا نقصان ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نقصان یہ ہے، دیکھیں ایک تو نا کیا کہتے ہیں، پیسہ بہت زیادہ لگا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو پتہ ہے پھر اس کو برجز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے پلر بنانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی کنکریٹ بہت زیادہ. ہاں کنکریٹ بہت بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں، وہ پلرز بھی اچھی خاصی جگہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ جو جگہ ہے وہ اسی کو یوٹیلائز کر کے نا تھوڑی سی 2-3 فٹ ایکسٹرا لے لیتے، ٹھیک ہے. اور وہ کہ ایک بس دو لینے بیچ میں سے چلا لیتے یا سائڈ میں سے چلا لیتے. تو یعنی کہ مری روڈ کو وہ کرنا ایزی تھا. اسی طرح میں نے لاہور بھی دیکھا، وہ بھی ایزی تھا. اب میں پشاور نہیں گیا تو پشاور میں نہیں بتا سکتا، لیکن مری روڈ کا تو غلط بنا ہے، ٹوٹل غلط ہے، کیونکہ میرا تو روزانہ کا آنا جانا مری روڈ سے نا. چلے کوئی نہیں ہے، عوامی حکومت آئے گی ہم کرا دیں گے. میرا مقصد اور تھا. چلو یہ آپ اس کا سائنس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز 30 ارب میں بنی ہے، اس کے پاس تو 120 بسیں ہیں، اور جو 45 بلین میں بنی ہے
اس کے پاس صرف 20 بسیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ وہ تو اور نتنیاہو آدھا آدھا گھنٹہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آئے گی تو ہم بیٹھیں گے. سیدھی سی بات ہے. پیسہ کھایا گیا، پشاور میں پیسہ کھایا گیا سارا کہ اپنا شو. 2 منٹ انتظار نہیں ہے پشاور میں، آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ کو جی آپ کو لاہور اور پنڈی میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی کہ 2 منٹ میں. آپ کو ہو سکتا ہے 20 منٹ 30 منٹ لازمی انتظار کرنا پڑے گا. بالکل. اور مجھے یہ بات میں کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے جہاں 20 بسیں ہیں وہاں 45 بلین اور 40 بلین لگے ہیں. جہاں صرف 30 بلین لگا ہے تو وہاں 120 بسیں ہیں، کیونکہ وہاں عمران تھا. آپ سمجھ گئے؟ یہاں عمران نہیں تھا. انت اللہ بھائی بات یہی ہے نا کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ سسٹم، اب جیسے UK کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. نہیں میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں ہاں بھائی. جی وہ تو انہوں نے وہ تو کھلا ہے نا. اب انہوں نے موٹر وے بنائے ہیں. اسی موٹر وے بھائی میں تو اس کی ایک کتاب بھی 120 آ گئی، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے نا. جو اس نے یہ جو فلیٹس لیے تھے، یہ تو پروون ہے. یہ تو پروون ہے. یہ جو اس کے ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں، یہ تو پروون ہے. یہ کک بیکس تھے جو اس نے موٹر وے بنائی تھی. اور یہ اس ٹائم پہ حامد میر اور ساروں نے یہ رپورٹ بھی کیا ہوا ہے. اور کوئی ایک انگلش کوئی جرنلسٹ ہے، انگلش ہے یا امریکن ہے، کوئی بیکر یا کیا نام ہے، کرسٹین بیکر یا اس کا نام ہے. بیکر. تو اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، ایکلیز ہل. تو اس میں اس نے سارا لکھا ہے کہ انہوں نے ککس بیکس لیے ہیں موٹر وے سے. اس نے ساری یہ چیز رپورٹ، جان برکن. ہاں جی اس نے سارا یہ لکھا ہے. اور سارا اس نے نا وہ بتایا ہوا ہے کہ سارا انہوں نے کیا کیا اس پہ چیزیں کی ہیں. تو یعنی کہ یہ تو سارے ایسے اس طرح کے پروجیکٹس بناتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری عوام بھی تھوڑی سی وہ ہے. تو میں یہی تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ 120 خورم بھائی جیسے پشاور ہو گیا ہے، لاہور اور اسلام آباد، یہ انہوں نے جو میٹرو بنائی ہے، اگر یہ لاہور سے لے کر ایک ہی موٹر وے کے ساتھ جو ہے نا کافی ایکسٹرا زمین پڑی ہوئی ہے، خالی چھوڑی ہوئی ہے، جنگلے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے لے کر ایک ہی الیکٹرک ٹرین بنا دیتے. جو لوگ 3-3 ہزار روپیہ کرایہ لگا کر اسلام آباد میں آتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی کام کاغذی ڈاکومنٹ بنوانے کے لیے، یہ اتنے بڑے لوگ کی سفر کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں نہیں بنائی؟ اسی لیے نہیں بنائی یہ جو ٹرانسپورٹر جو تھے وہ ان کا گربان نہ پکڑ لیتے. یہ بس غریبوں کے اوپر ہی چڑھنے والے لوگ ہیں. میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، فرق سمجھا دیتا ہوں. ایک تو بسوں کا فرق میں نے اس کو بتا دیا، دوسرا میں اس کو کلومیٹر میں بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کا جو پنڈی کا ہے کتنے کلومیٹر کا ہے؟ نہیں مجھے اس میں آئیڈیا نہیں ہے کتنے کلومیٹر کا. اچھا نہیں ہے. یہ ٹوٹل جناب 18 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، 18 کلومیٹر. اور پشاور والا کتنا ہے؟ چمکنی سے لے کے آخر کارخانوں تک یہ 35 کلومیٹر ہے. وہاں پر آپ کے لگتے ہیں 30 بلین روپے، اور یہاں آپ نے 45 لگائے جس میں 20 بسیں ہیں، وہاں پر 100 بسیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو ذرا دیکھو کہ کک بیکس اور رشوت کیا ہوتی ہے. اسی لیے تو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو ایک ٹکر لینے والا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ فرق ذرا دیکھ لو. اس کو اپنی پینسل اٹھا کے دیکھو کہ اتنے کلومیٹر کا اور اتنے کلومیٹر کا کیا فرق ہونا چاہیے تھا. اس پر تو 120 ارب لگنے چاہیے تھے پشاور والے پر. پھر تو نہیں، یہ تو وہ ظلم ہوا ہے. کرپشن کیوں نہیں ہوا؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی اچھائی برائی وہ ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے. بہرحال سہولت لوگوں کو بہت ملی ہے. جو لوگ اپنی گاڑی استعمال کرتے تھے نا، درمیانی لوگ جو گاڑیاں، ابھی تو وہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن اس وقت تو وہ اپنا پیٹرول بچانے کے لیے وہ اسی بس میں چڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ کیوں اپنی گاڑی کو نکالے. اتنا گھر کے ساتھ لگا ہوا ہمارے پاس اتنا زبردست سسٹم ہے تو میں کیوں لوں، اپنی گاڑی کو کیوں لے کے جاؤں. یہ بہت فرق پڑا تھا بھائی. روڈ رش سے کم ہو، رش بہت زیادہ تھا، وہ کم ہو گیا. بہت کچھ ہوا ہے، لیکن وہ ایک نظام کے تحت بنا ہے. یعنی اوپر عمران خان بیٹھا ہوا تھا، اس کے لوگ تھے، اس کے جاسوس تھے. ایسے نہیں تھا کہ خٹک کرتا یا محمود کرتا، ان کے اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پہلا احتساب کمیشن کس نے بنایا تھا؟ اپنی صوبے کے لیے عمران خان نے بنایا تھا. وہ جنرل کیا تھا اس کا نام، بوبک، اس کو لگایا تھا، ریٹائر جنرل تھا. وہ پھر چھوڑ کے چلا گیا کیونکہ وہ بھی بعد میں کچھ کرنا چاہتا تھا، تو اس کو وہ خود اس نے استعفیٰ دے دیا، چلا گیا.
یعنی یہ پہلا تجربہ تو عمران خان نے کیا کہ یار اپنے صوبے کا ایک احتساب کمیشن ہونا چاہیے، تو آپ کی ساری بیوروکریسی کو اس نے ٹھیک کیا تھا. لیکن جہاں اس کا نہیں چلتا تھا، جب اس کو آپ نے گھیر لیا، اور اس کی غلطی تھی اس حکومت کو لیتے ہوئی، جو بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا، وہ تو وہی ہوا تھا کہ جب آپ کے 30 سیٹیں کم ہو گئی، آپ کو سمپل میجارٹی سے انہوں نے گرا دیا، تو آپ نے کیوں حکومت لی؟ رحمت اللہ بھائی میں نے چیک کیا، آپ بتا دیں نا، پنڈی اسلام آباد کا 18 کلومیٹر ہے. 18 کلومیٹر نہیں ہے، یہ ٹوٹل ہے 83 کلومیٹر آنا جانا. کتنا 83 کلومیٹر. آنا جانا 83 کلومیٹر. بہرحال اس سے پشاور والا بہت بڑا ہے نا، مجھے وہ فگر یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت فرق ہے، ابھی چیک کر. بہت زیادہ فرق ہے. اچھا وسیع بھائی، یار یہ ہمارے ساتھ لوگ آتے ہیں اور آپ اٹھاتے ہیں کسی کو. نبی ایف ٹی بھائی موجود ہے. ہاں یہ براڈ گر گیا تھا. ہلو، نہیں کوئی نہیں گرا براڈ، آج نہیں گیا؟ آپ لوگ گئے سب. نہیں تو یہ کیا ہے، 10,000 صرف ابھی تک 10,000 کیسے ہو گئے؟ خالد یہ براڈ گری تھی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، براڈ گر گیا تھا نا. ہاں براڈ گر گیا تھا. میں نے وہ منیر مستری کا لگایا تھا وہ فرعون والی تصویر. دیکھیے میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس وقت 10,000، اس وقت تو ہم ہوتے ہیں 76-77,000 پر. جی ہاں جی ہاں، وہ یہی ہے نا، یہ بس وہ یہ گر گیا تھا، اس کا لگایا ہوا تھا وہ والا جس میں. تو بی ایف ٹی بھائی ابھی نہیں آئے. اچھا رحمت اللہ بھائی میں نے چیک کیا پشاور کا ہے کیا کہتے ہیں 32 اسٹیشن ہے اس کے پشاور کے ٹوٹل، اور وہ 26 کلومیٹر ہے. اب مجھے 26 کلومیٹر یہ نہیں پتا کہ ایک سائڈ کا ہے یا دونوں سائڈ کا ہے. ہاں لیکن یہ بہت بڑا ایریا ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. جی جی. اچھا یہ ہمارے ساتھ نیچے آئی کے ہے نا، اور علی رضا ہے، ان کو آپ لے لیجئے نا پلیز. اچھا اس بھائی رحمت اللہ بھائی آپ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے آئی کے علی رضا. یہ دیکھیں اس نے ابھی کیا آج فعال. میں دیکھ رہا تھا عمران ریاض خان کو بھی نا، تو وہ کوئی امریکہ کا کوئی ہے بہت بڑا کوئی نا بک آتھر بھی ہے، اور نا اس نے یونائٹڈ نیشن میں 3 جو یونائٹڈ نیشن کے ہوتے ہیں نا، وہ میں نے ان کو بتایا ہے، ابھی سارا بتایا. ہاں جی وہ اس نے بڑا لکھا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے میں بارے میں. یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اتنا آسان نہیں ہوتا. ریجیم چینج میں بہت بڑے مسئلے آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جیفری جو ہے نا، یہ تو بہت مشہور رائٹر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے جو اصول ہے اس کو نہیں چھوڑتے. تو یہ مسئلہ بنتا ہے خاص کر امریکہ کے لیے، یعنی امریکن عوام کے سامنے اور ان کی پالیسیوں کے لیے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بلیٹنٹلی کسی ملک میں مداخلت کریں گے. اچھا یہ علی رضا ہے، وہ انصاری. خالد اس نے تو نا سارا یعنی کہ کٹا چٹا کھول دیا سی والوں کا، ہاں، کہ انہوں نے ایران میں کیا کیا، ہر جگہ اس نے کافی بڑا. علی رضا آپ کے ساتھ بیٹھا رہے، آپ نے بات نہیں کی اس کے ساتھ. نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں. یہ تو ایک آدمی کو ہونا چاہیے نا دیکھنے کے لیے. فدا آپ ویسے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو تو سارا پتہ ہے، نیچے آپ کی نظریں ہوتی ہیں. بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، دونوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا لالا وہ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، علی رضا بھی بیٹھا ہوا تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خود ہی لگے رہے، آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کی تو وہ چلے گئے. عابد بھائی ان کے ساتھ شیئر کر دیں براڈ دوبارہ. وہ غلطی میری اور اوسی کی ہے، میں آئی ایڈمٹ اٹ. میں تو وہ بہت خیال کرتا ہوں اس چیز کا نا، کہ چلو 5-6 منٹ بات کر کے اگر کوئی ضروری بات ہوا تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے. پھر وہ ڈسکریج ہوتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں. تو یہ آئندہ ریپیٹ نہ کرے پلیز. اوسی بھائی ابھی ہیں؟ اوسی موجود ہے. ہاں
माइक उनका बंद है तो और भाई आवाज आ रही है आपको? बाइक अनम्यूट करें। जैन हुसैन ये तो कल वाला है, ये तो फिदा का दोस्त है। नहीं अभी जरा सब्र करें, कोई आ जाए तो कोई नया मौजू हो ना। BFT भी नहीं है, ये हमारे लिए मसला होता है ना कि कोई आदमी होना चाहिए ताकि दूसरे लोग जा न सके। अच्छा आबिद, ये अभी 12,000 है, उस वक्त कितने थे जब ब्राड गिरा था? आबिद हाँ सॉरी, वो 50 से ऊपर था उसमें लाला। मैंने जो है तस्वीर गलत लगा दी थी ना, मैंने उसकी वजह से वो वायलेशन हो गई थी। 13,000 पे 50 वो ऊपर थे, यानी कि यानी वही 70 तक थे बस। ठीक है फिर। हाँ तो ये अब पता है क्या, अब खालिद को आप बुलाओ ना जरा जरा, इसके खालिद के कान खींचो ना जरा। मैं खालिद को फोन करता हूँ। आबिद भाई अब आप अली रजा साहब के साथ शेयर कर लें ब्रॉड दोबारा। देखता हूँ मैं यार वो। उससे भाई आवाज आ रही है आपको? ओसी भाई मेरे ख्याल में वो सारे मेरे ख्याल में इंस्टा पे लगे हुए हैं। इंस्टा पे क्या स्टोरी चलती है? इंस्टा कैसा? मैं अभी तक इंस्टा पे आया नहीं। वो यार अल्लाह ना नाई तू ना उड़ तू ना इंस्टा चला जाए। क्यों जी, सानू की मसला है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੰਸਟਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ। हाँ, यानी कि मजे मजे नहीं बोरिंग की बात हो रही है, मजे की बात नहीं हो रही। नहीं हम तो खूबसूरती की बात कर रहे हैं ना उसकी। यार क्या है उसमें खूबसूरती पता नहीं। जय आंखों का इलाज करवा लो, जय चश्मे उतार कर आया करो। क्यों जी? मरीम कितनी बड़ी सोहनी है यार तू तो फिदा। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਨਸੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਦਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। फिदा भाई यार दस तो मैं झूठा कह देता सामने सारे के सामने। अपनी तरह ना वो नहीं सिर्फ मरियम नवाज के ऊपर मैंने बोला कि झूठ बोल रहे हो आप लोग, वैसे नहीं। सोहनी है ना यार, सोहनी ने की ये तो की फैशन वो मेरे को तो झूठ नहीं बोलिया जाता यार। बदसूरत बद करदार ये सूरत अच्छा खूबसूरत किसको बोला जाता है? खूबसूरत उसको बोला जाता है जिसका किरदार अच्छा हो, बस। चाहे इसको आशिकी की लाइन में देख लो, चाहे जिस तरह की। हम तो ज़ाहिरी खुशबू और खूबसूरती और ज़ाहिरी खूबसूरती को कौन देखता है यार? वही आप फिर जमाना जहालियत में रह रहे हो। हमें फिदा भाई आप जाहिलियत में ही रहने दें। मेरे फिदा से भी ज्यादा कोई खूबसूरत है। भाई आपको खूबसूरती क्यों बुरी लगती है फिदा? खूबसूरती अच्छी चीज है, लेकिन खूबसूरत होना काफी। हाँ फिदा 1 मिनट आपका जवाब मैं देता हूँ लाला को। सब जी खूबसूरत है वो इतना। एक सेकंड एक मिनट सारे। अब वो हमदान जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो नीचे जाओ ना, मैं आपको नीचे फेंक रहा हूँ। भाई आप किधर भाग जाते हैं यार इस तरह छोड़? लाले को छोड़ के आप लोग चले जाते हैं यार, खुदा का नाम लो यार। लाला छोड़ डाल देता है, मैं किधर गया BFT? लोगों को टाइम नहीं मिलता, वो चले जाते हैं। किधर थे BFT भाई? ये सम टाइम भाई को उठा ले, इससे बात करें पहले, फिर खालिद। वेलकम समटाइम। लाला एक मिनट इधर कोई भी बहन नहीं बैठी हुई, मैं चेक कर रहा हूँ। मैं एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। चुप कर जा तू अपने पास रख। मजे किए सुनो। मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी मरियम खूबसूरत है कि नहीं? कौन? मरियम खूबसूरत है कि नहीं? सर मरियम मेरी वालदा का नाम है, मेरी वालदा खूबसूरत है बस। समझ गए? हाँ यार
जी जी लेकिन लेकिन खूबसूरत नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन का मतलब समझ जाओ ना यार। अच्छा चलो अच्छा मैं फिदा के सवाल पर एक जवाब देना चाहता हूँ। लाला फिदा भाई से आपने सवाल किया है कि आपको हुस्न क्यों पसंद नहीं है, हाँ तो मैं फिदा के सवाल पर जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आप सब म्यूट पर जाएंगे तब। चले। इतना फोन नहीं नहीं नहीं, गलत। नहीं 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 नहीं, हजारों साल पहले की बात है जब इश्क और मोहब्बत आपस में हुस्न और मोहब्बत आपस में गहरे दोस्त हुआ करते थे। हजारों साल पहले की बात है जब हुस्न और मोहब्बत आपस में गहरे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन दोनों आपस में गहरी बातों में मसरूफ थे कि इतने में चांद निकल आया। चांद को देखते ही मोहब्बत ने चांद की तारीफ शुरू कर दी। ये बात हुस्न को बेहद नागवार गुजरी और हुस्न ने मोहब्बत की आंखें नोच डालीं। बस उसी दिन से मोहब्बत अंधी और हुस्न जालिम है, इसीलिए फिदा को हुस्न नापसंद है। जी ओवर टू यू। वाह जी वाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अस्सलाम वालेकुम। समटाइम भाई आप कैसे हो? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो। जब मैं इंटर हुआ तो मैंने सुना फिदा भाई ने कहा मारियम नवाज। देखिए किसी को नजर ना लागे उसको मारियम नवाज मत कहिए, क्योंकि मैं उसका पीछे हूँ, क्योंकि वो आपको मालूम है सरदारी कराया, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट में वो जिप्स का काम भी कराएगा जिसम में, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। एज ए रिक्वेस्ट आप लोगों से मरियम नवाज नाम मत बोलिए, उसको बोलिए नानी। थैंक यू। डन हो गया डन हो गया डन हो गया नानी। अच्छा खालिद, सॉरी बीएफटी भाई, खालिद ये जो आपने मुझे भेजा है, ये मैं अभी जो चला रहा हूँ, देखो ये कौन है यार? ये तो नजर नहीं आ रहा, इसको जरा बड़ा करे ना एक मिनट। उधर मेन स्क्रीन पे लगाइए। नहीं लाला आप मेरे से नहीं 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 लगा, प्लीज प्लीज ये खालिद ने भेजा है मुझे। ये है क्या? प्लीज लगा दें। ये खालिद बताएगा। ना करो लाला, किसी को इंतखाबी निशान कबर मिल गया। ये क्या हो गया? ये क्या? ओ माय गॉड, ये तो मिस्त्री को मिलना चाहिए था। हाँ। ये हमारे हालात है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये लाला ये एडवर्टाइजिंग क्या करेगा? ये अपना जलसा कब्रिस्तान में रखेगा कि सारों कब्रिस्तान में आ जाओ। भाई बीएफटी भाई सुने इसकी, मैं बताता हूँ। ये मुझे छोटे भाई ने पाकिस्तान से भेजा है और कहता है कि इसने अपना लिखा क्या हुआ है कि वोट दोगे तब भी आओगे, नहीं दोगे तब भी आओगे, मैं इक़्तिदार में आने के बाद आप सबको इधर ही भेजूंगा। वो भी बात 100%। सही। अच्छा खालिद इसको चलाना है कि नहीं चलाना? नहीं 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 आबिद भाई, ये तो मजाक के लिए भेजा था। ये अच्छा। बीएफटी भाई और खालिद भाई और ये जो हमदान भाई हैं, इन पे डर यार मरियम औरंगजेब इंस्टाग्राम पे जाके चंद लोगों की अकेले हाँ, चंद लोग अच्छा खालिद भाई चंद लोगों की मशहूक मरियम नवाज खुरम कुछ कह रही थी। खुरम भाई कुछ कह रही थी। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे 3 घंटे तिन्ना दी वारी सीगी, होसी भाई, लाला भाई ते खुरम भाई जो वहां चले जाते हैं। जी फिदा से पहले पूछ लें, फिर बाद में खुरम भाई से पूछते हैं। जी फिदा आप बोले। मैंने कहा कि चंद लोगों की मशहूक मरियम नवाज, चंद लोगों की। अब आबद भाई अपने ऊपर ना ले लेना कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, नहीं, चंद लोगों की। उसका कल बयान था, अगर बाहर निकला तो पकड़ कर फिर डाल दूंगी। अब ये नहीं पता था कि इमरान खान को डालना है, किसको डालना है, ये तो उनके मशहूक ही आशिक बता सकते हैं। अच्छा फिदा और वो जो आशिक है वो खुरम भाई ज्यादा लगते हैं। जी खुरम भाई, ये सवाल ही हो गया आपकी तरफ। और फिदा भाई करनी, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। फिदा भाई नीचे देख ले कौन बैठा हुआ है, वो शुरू हो जाएगी। अच्छा उस भाई के लिए यही है कि नई संगत च बुज़दिल दाखल कीते सारे सज्जन दलेरी रखे न।
رکھی گدڑا نال سلام دعا نہیں اکو نسل دے شیر ہی رکھن سمجھ لوں گا ہوں بس نیچے بیٹھا بھی وہ آ کے تیرے لیے بیٹھتے. شاعر اس میں شیر کا لقب خرم بشیر کو دے رہا تھا کیوں؟ میں نے بتا تو دیا ہے عمران خان بھائی کو نہیں سنگت چ بزدل دا کھل کیتے سارے زندگی سجن دلیری رکھن رکھی گدڑا نال سلام دعا نہیں اکو نسل دے میں شیر ہی رکھن. اب وہ اس کو اردو اپنا کر کے بتا دو، میرے تو کسٹمر آ گئے. وہی بات ہے نا کہ آپ نے کہا کہ دوست رکھے گدڑ نہیں رکھے شیر رکھے ہیں، تو میں نے کہا کہ خرم بشیر ہی دوست ہے نا پھر آپ کا شیر. دیکھ لے نیچے اس نے کمنٹ شروع کر دیے آپ تیرے لیے. اور دیکھ لے خرم پکوڑے. بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، خرم بھائی آپ نے کچھ کہا میں تھا نے کہا بی ایف ٹی بھائی، شہزاد سے خالد پہلے. بھائی اور یہ جو حمدان بھائی ہیں، آپ کو ڈنٹ پڑ رہا ہے، پہلے یہ تو بتائیں کیڑی مٹھائی بن رہی ہوتی ہے انسٹاگرام پہ آپ بھاگ جاتے ہیں اس ٹائم پہ. کون سے انسٹاگرام پہ ہے؟ یہ رپورٹیں مل رہی ہیں جی، دیکھیں ہم نے بھی اپنا وہ رکھا ہوا ہے پورا نیٹ ورک. ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے. میں بھی آتا ہوں انسٹاگرام پہ، میں بھی دیکھتا ہوں کیڑی مٹھائی جا کے کھاتے ہیں آپ روزانہ. میں تو آپ کو بولا تھا کہ بھائی انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ کرو، بی ایف ٹی کو پیسے ملتے ہیں. میں تو کمیشن پہ لگا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ کرو. میرا تو زبردست خرم بھیا آپ نے بات کی، لیکن میرے دو چیزیں نہیں ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام. نہیں دادا ایک کام کریے، آپ انسٹاگرام میں جائیے، سب سے اچھا بہترین ویڈیو وہ پورا کے پورا ویڈیو انسٹاگرام بیسٹ ہے. میں جتنا بھی ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں نا وہ پورا انسٹاگرام سے میں پوسٹ کرتا ہوں، وہ بہترین ہے، وہ بہت اچھا ہے. اور دوسرا ایک بات کہتا ہوں، مریم کا بارے میں برا مت بولیے، کیونکہ وہ جیسا انگلش بولتا ہے نا وداؤٹ گرامر، ٹھیک ہے. اور میرا بھی انگلش ایسا ہی ہے. جب آپ کو کوئی باڈی میں شوگر ہو تو آپ کچھ بسکٹ، کوئی چائے، میرے کو ایسا چائے دے دے، ایسا بسکٹ دے دے جو فری شوگر ہے، جو کیا کہتا ہے، کیونکہ شوگر والا. تو مریم کا انگلش بھی ایسا ہی ہے، فری گرامر، اور میرا بھی ہے، میرے ساتھ وہ اچھا ہے مریم نواز. آج سم ٹائم میں نے میرا کی انگلش دیکھی ہے اور میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا. میرا ایک جگہ کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ ریڑی والا ہے، تو ریڑی والا آلو بیچ رہا تھا، تو سبزی بیچ رہا تھا، سوری آلو نہیں سبزی بیچ رہا تھا. تو میرا اس کے پاس گئی اور میرا نے اس سے پوچھا ہے کہ ہیو یو گو دا فیور پوٹیٹوز، ہیو یو گو دا فیور پوٹیٹوز. آلو بخارا. بوکار ہے اللہ. فیور پوٹیٹوز. مریم نے نا آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو دیا تھا جب خان نے کہا نہیں تھا کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. اس کے بعد نا اس نے میرا کی بات کر رہا تھا، میرا کی. ہاں میرا وہ تو شہزادی ہے نا انگلش کی. وہ جو کہہ رہی ہے کہ ریسٹورینٹ میں ادھر آئی ہے نا، ریسٹورینٹ میں نواب پہ آئی ہے، تو یہاں پر تو بوفٹ سسٹم ہوتا ہے، آپ بھی گئے ہوں گے شاید، آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. تو نواب تھا اس وقت، ابھی تو انہوں نے نام چینج کر لیا ہے مانچسٹر میں. تو کہتے ہیں کہ جس وقت یہاں پر آئی تو آ کر کہنے لگی کہ ادھر جا کر تو وہ انگلش میں اس کو کہتی ہے کہ آر یو سیلنگ فیٹ اینڈ ہیڈ. ہاں بالکل. یہ بڑی بات ہوئی. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے. حمدان بھائی کدھر؟ حمدان بھائی وہ آسم منیر کا تھوڑا سا بیان سنانا، کتنے ارب روپے کا پاکستان فری دھنیا کھاتا ہے؟ اور فضا آپ نے مریم کی بات بتاتا ہوں. مریم کے جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ تو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، جب سائفر کی بات ہوئی اور کوشش بھی نہیں کرتے نا پڑھے لکھنے کی، تو اس کے بعد نا کچھ عرصے بعد اس نے وہ منصور علی خان کے ساتھ انٹرویو کیا نا، جس میں اس نے بڑے لال کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو اس میں وہ کہتی ہے نا کہ اچھا آپ کیا پڑھتی ہیں نا، تو اب ہمیں پتہ ہے اس کی کیا کتنی دوڑ ہے اس کی. تو وہاں نا بڑا منہ بنا کے کہتی ہے نا میں میکاولی کو پڑھتی ہوں، تو کنفیوشیس کو پڑھتی ہوں نا، اس طرح کے بڑے بڑے نا اسکالرس کے نام لے رہی نا. تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی، میں نے کہا میڈم ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کہاں تک دوڑ ہے، آپ بس 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو لگائی نا، اس پہ اتنی رپورٹیں بجی، وہ ٹک ٹاک نے ویڈیو اڑا دی وہ والی. ابھی خرم اب ٹک ٹاک پہ 3 عورتیں 3 کہانیوں کی باتیں نہ کیا کرو. وہ بھی بولا نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اپنا بھی اسٹڈی کرتا ہوں. وہ 3 عورتیں 3 کہانیوں سے آگے نہیں ہے. نہیں یہ جوک ہے.
तो अच्छा बीएफटी भाई बताए ना इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा होता है, पहले हमें भी बताया ना, हमें भी अकेले अकेले आप जाते हैं, हमें बताते नहीं हैं। फिदा, ये आपने रेवड़ियाँ बेचनी कब से शुरू की हैं? जी, और वो मरियम के दांत गिर गए हैं ना, तो इसलिए बेचनी शुरू की है कि चलो पेट पूजा ही सही। हाँ, ये कहता है कि मुझे ऊपर उठाओ, मैं फिदा के फटे चक दूंगा। अनु ले आओ उत्ते यार, आ जाओ ले आ यार, चलो। लेकिन मेरा यार कस्टमर का पता नहीं होता। गाली ना दे और सही आके बात करें तो हम नहीं गाली गाली निकालने वाला आदमी नहीं है, गालियां निकालने वाला आदमी नहीं है। वैसे फिदा, तो आप हाँ ले लो ऊपर, कोई बात नहीं, मेरा यार कस्टमर। हाँ फिदा, आपको कैसे पता है कि ये मर्द है, शायद औरत हो? क्या आपको कैसे पता है ये मर्द है शायद नहीं, औरत हो? पहली गल फिदा दे नाल सिर्फ मर्द ही गल्लां करदे ने, औरतां गल्लां करदे ही नहीं है। क्यों? क्यों, आप तो बड़े खूबसूरत है। हैं वो मैं बताता हूँ, वो बीएफटी। हाँ नहीं अतुल्ला भाई सुनना, वंज कासा सज्जन दी नगरी विच मेरा लिख वंज हाल तुमाम है, पल्ला तक सजना दे पैरा विच करी अदब दे नाल सलाम है, कोई गुस्ताखी ना सरजद होवे करी नरम जबान कलाम है, आखी यार दी सेज मुबारक होवी दुखी फिदा दा ये पैगाम है। तो ये औरतें वगैरह जो होती है ना, ये मैं उनके साथ वैसे बात भी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। हाँ सिस्टर की हद तक करता हूँ, वैसे आशिकी मशूकी च सानू वैसे ही नफरत है। अगर आशिकी मशूकी च सानू अबूर हासिल होंदा तो असी शायरी ना लिख दे। तो चलो ठीक है भाई, उसको लेना है ऊपर ले आओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, फिदा भाई आपकी जी शादी हुक्म हुई है? सर। अच्छा आपको नफरत है? किससे? भाई इतनी आपको नफरत है? एक मिनट ओसी भाई, आपको नफरत है? तलखियां ऐसे नहीं आ जाती। मैं कुछ किस- पूछना चाहता हूँ। ये नफरत किसी चीज से भाई? हुस्न से, इश्क मुश्क से आपको नफरत? हाँ इश्क से नफरत नहीं है, निकाह के बाद इश्क लाजम हो जाता है। अच्छा अच्छा, अगर आपका निकाह न हो तब भी आपको नफरत होती? मैं फिर लानत भेजूंगा उस इश्क पर। तो आप वली है? मैं वली नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ। तो खुश रहे हो? नहीं मैं खुसरा भी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ। तो दोनों में से एक तो होगा ना, तो क्योंकि ये जो आप बात करते हैं ना, ये समझने से बाहर है, ठीक है। आप अच्छे ये समझने से नहीं लाला, देखो अगर आप देखो लाला जी जनाबे, अगर आपकी जगह मैं ये सवाल करता तो अच्छा लगता। आप बड़ी उम्र के थे, आप तो जो फख्र होना चाहिए यार, सही है कि ये क्या जिंदगी है, ये लड़कियों की क्या जिंदगी है? ये बात ही नहीं कर रहा ना यार, मैं और किस इश्क की बात कर रहे हो? नेचुरल की बात कर रहा हूँ। नेचुरल इश्क मैं तुझको बता चुका हूँ कि निकाह के बाद ही इश्क होता है, उससे पहले हरामजादगी होती है। तो फिर आप पर फख्र है? हाँ उससे पहले हरामजादगी होती है। तो हाँ देन वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ मैं इन चीज़ों पर लानत हम देखो ना, ठीक है। हाँ जी अच्छा फर्ज करें कल मैं खुरा पाई तेरी भाभी ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ दिन ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰੋਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ मेरा बंदा ही काफ़ी है। नवाज शरीफ वाला काम शुरू कर देता ही। और केड़ा टीन डब्बे वाला? जी वो मैं जी टीन डब्बों का मैंने काम किया था जब नॉन लीग की कोई टिकटें खरीद नहीं रहा था, तो उस टाइम मैं शुरू कर रहा था। टीन डब्बे से नॉन लीग का टिकट, छानबीन से अपना नॉन लीग का टिकट। ये भाई नहीं, 3 डब्बे का बिजनेस तो इमरान खान शरीफ फैमिली करती थी, ये ढक्कन बनाती थी। पैदा खजाना है, खजाना। नहीं देखो सबसे पहले बात ये है कि हमारा लाला एक पाकिस्तान में ख़ानदानी सिस्टम है, ठीक है ना। मेरे बारे में शायद जट साहब बेहतर ही हम लोगों के बारे में बता सकता है, ठीक है। मैं बगैरती करता हूँ किसी लड़की के साथ पकड़ा जाऊँ, मैं कहता हूँ 75.5 साल की इज्जत। मैं एक मैंने यार ऐसा दाग मैंने पकड़े गए थे, बिलावल का कहना था तो लफ्ज दूसरा निकल गया। तुसी कोई गल नहीं, तुसी अगर मैनू कह भी दियो कोई मसला नहीं। हाँ जी हुक्म सर। हमदान भाई जी सर। ये बताओ आखिरी बार कब पकड़े गए थे? आखिरी बार कब पकड़ा गया था? इस तरह का वो क्या कहते हैं, सोच ही नहीं रखते जहाँ पकड़े जाए। अच्छा फिदा भाई एक पर्सनल सा जी क्वेश्चन हुक्म। है, आपकी जो भाभी हमारी हैं वो आपके साथ रहती हैं, पाकिस्तान होती हैं? नहीं वो पाकिस्तान होती है,
मैं इस मलेशिया में लाने के हक में नहीं हूँ। ओके ओके जो खर्चा इधर करना है उसको 1 साल बाद उम्रा कराते रहो, वो अच्छा नहीं है। काफी मजाक होता ना, मैं बात करता, लेकिन वो बहुत ओ यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? चलो आपको इस दफा जाने देते हैं। नहीं ना ना ना, दूसरे दुश्मन बन जाओगे अगर तुम गाल ना करोगे तो। बड़ा है मेरे फिदा का दिल बहुत बड़ा है। फिदा नाराज नहीं होना, मजाक किया भाई जाना। और हमदान भाई नाराजगी वाला सॉफ्टवेयर रखा ही नहीं यहाँ, गलत बात पर हम नाराज होते हैं, मजाक में चलता रहता है यार। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। हर तरह की महफिल अटेंड करने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मैं खाने में आऊँ, लेकिन नहीं तुम्हारे में खाने में आऊँगा लेकिन पीऊँगा नहीं साकी। गम हटाने की सॉरी मैं भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी सिग्नल नहीं आते ना। हाँ, तुम्हारे मैं खाने में आऊँगा लेकिन पीऊँगा नहीं साकी। तुम्हारा मैं खाना मेरे गम हटाने की औकात नहीं रखता है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मैं खाने में जाते हैं वो पी कर निकलते हैं, नहीं, वैसे महफिल भी अटेंड होती है जी। और बात फिदा आप ये कह दें खालिद भाई, आप ये कहा करें कि जब भी जी चाहता है पीने को तेरा मैं खान याद आता और ये है। ज़ैन हुसैन जो है, हाँ जबरदस्त। इन्होंने नीचे हाँ वो क्या खूबसूरत शेर था। पीनी शराब पीनी है तो मस्जिद में जाकर पी, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। बहुत जबरदस्त शेर था। जब मैं वो फिर कभी इस टॉपिक पर बात करूंगा जी। जब भी जबरदस्त एक चीज आई हुई होती है दिमाग में, खुरम उसका सबक सत्यानाश कर। ओ खालिद भाई, आप हमारी आंखों का नूर हैं और बालों का झूमर हैं। और जी सुना खुरम भाई, मैं आखिरी गल करके मैं थोड़ा जिहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। मैं अपना हालाते मैं जरा अपना बता देना चाहता हूँ। मैं अपने हाल च मस्त रहंदा, किसी चीज़ दी रब तू भुख नहीं, डाडा यार सवाद तहनाई कीता, दिता मजमिया अज ताईं सुख नहीं, गले ढेर अंधेरे जुदाइयां दे, गुल थर तू हल्ले रुख नहीं, ओ तेरे दर्दा फिदा नू इंज मजबूत बनाया, कदी दुख नू समझिया दुख नहीं। खुरम भाई आप मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकते हो। फिदा भाई हम कहाँ, आप किधर हम किधर? फिदा भाई क्या बात कर रहे हैं? अच्छा फिदा आपके लिए वो पूरा शेयर कर दूं। ये पढ़ रहा था, जब भी जी चाहता है पीने को तेरा मैं खाना याद आता है, भूल बैठा था मुद्दतों से जिसे अब भी वफसाना याद आता है। ये जबरदस्त। उसके बाद क्या हुआ? इस शायरी के बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, कल तुम्हारी महफिल से उठा, किसी को खबर तक ना थी, बस तुम्हारा मुड़ मुड़ कर देखना हमको बदनाम कर गया। जी BFT भाई। फिदा भाई आपको नई वजारत मिली है, सुना है आपको नई वजारत मिली है माशाल्लाह। उसी भाई ने नई वजारत हाँ दी मैनू एट मार वजारत मिली है, लेकिन मांडू ग्रुप वाले का मैं एडमिन भी हाँ। ये मांडू ग्रुप कौन है? कोई नया ग्रुप बना दिया है? जी जी आ मांडू ग्रुप वाले का असी एडमिन भी है। अच्छा, उसका पीछे मास्टरमाइंड हमदान भाई है। फिदा दी ग्रेट यार, हमेशा हंसते बसते रहा करो फिदा। आप हमारी ब्रॉड की रौनक हो, बल्कि ये आप ही की ब्रॉड है, यहाँ की आप रौनक हो। ये जी भाईजान, मैंने फिल्मों के गाने लिखने थे, लेकिन मैं बदकिस्मती से उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था जब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की आपस में लव स्टोरी थी, चल रही थी। उस टाइम लिखने का मूड था, लेकिन पैदा ही नहीं हुआ। हथौड़ी मारना जरूरी है भाई, हथौड़ी भी साथ में मारे हो। ओसी भाई उसने हमें भी इमरान खान ने कह दिया है ना कि वो 3 डब्बे का काम करता है। नहीं वो नीचे लिखा है, वो जैद ने लिखा है कि BFT को ईंट मार। अच्छा दिल था मेरा भी करता है, पर की करिए। अच्छा, आज फिदा की दिल की बात मुंह पे आई गई। फिदा ये जुम्मत मारी है, मजाक मारा है। ओसी भाई आप हमारे नहीं, हमारे अभी फिदा ने अभी खुरम को इट मारी है ना थोड़ी देर पहले, आपने देखा नहीं?
बस एक बात एक ओसी वैसे एक बात है कि मरियम और सफदर की गैराज वाली कहानी की बात कर रहे हैं, वैसे अगर ये पैदा हुआ था तो इसने फिल्म बना ही लेनी थी। ओसी भाई ये आपके लिए जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे तो मेरी नज़रों में अचानक फिर से आ गया है कि हम कैदी चंद घरानों के, हम कैदी चंद घरानों के, इबलीसों के, शैतानों के, गद्दार वतन की मट्टी के, मक्कार सियासतदानों के, हम कैदी चंद घरानों के, महकूम हैं हम, मजबूर हैं हम, कुछ कहने से माजूर हैं हम, अफलास की जर्दी चेहरों पर और ज़ख्मों से भी चूर हैं हमने के बाहें दुश्मन जानों के, हम कैदी चंद घरानों के, मकरूज किया नीलाम किया, हर आन हमें नाकाम किया, कशकोल थमाकर हाथों में हमें दुनिया में बदनाम किया, खुद मालिक तख्त ख़जानों के, हम कैदी चंद घरानों के, ये लूट के धन ले जाते हैं, हम कर्ज के बोझ उठाते हैं, कुछ देर रहें खामोश मगर फिर लौट के ये आ जाते हैं, अंदाज नए बेईमानों के, हम कैदी चंद घरानों के, नस्लों की ग़ुलामी करते हैं, नस्लों की ग़ुलामी करते हैं हम, इनकी खातिर मरते हैं, पैरों में गरज की जंजीरें, आज़ाद फ़िज़ा से डरते हैं, हम आदी हैं ज़ंदानों के, हम कैदी चंद घरानों के, हम कैदी चंद घरानों के। हाँ खालिद भाई ज़बरदस्त हो गया। इसके साथ मैं 4 लाइनें और भी ऐड कर देना चाहता हूँ। तेरे वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हम, तुम्हारा खौफ उड़ाने में 76 साल लगते हैं, मेरी गिनती में अक्सर अब यही हासिल निकलता है, बगैरत कौम बनाने में 76 साल लगते हैं। जिंदाबाद फिदा। अच्छा खालिद भाई, एक इमरान खान ने शेर पढ़ा था, आप सबने सुना होगा, मुफाहमत ना सिखा जब नारवां से मुझे। ये मैं ना पूरी ना इसकी एक नज़म है वो पढ़ूंगा, बहुत सुनने से लायक लगती है। मैं सिर्फ 2 मिनट बाद ये ना पढ़ता हूँ, मैं वो निकाल लूँ नज़म जो है, बहुत प्यारी नज़म। जब खुरम भाई जब सुनानी है बताना, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, फिर मैं वो लिखूंगा कोई पंजाबी में या कोई इस तरह का मोडिनेट करूंगा उसको, मोडिनेशन। अच्छा फिदा भाई, जब तक वो ढूंढ के आ रहे हैं, आप डीपी कब चेंज कर रहे हैं मेरा भाई? आपको आइडिया अच्छा लगा कि नहीं? खुरम भाई सुनाएंगे, आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा, मैं सिर्फ उसका पहला मिसरा सुना देता हूँ। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। सुनाएंगे मैं नज़म वगैरह ना इतनी शेर व शायरी का शौक नहीं रखता, लेकिन ये जो नज़म खान साहब ने पढ़ी तो मैंने फिर ना इस पे सर्च किया, लेकिन क्या कमाल की नज़म है। इसका ओसी भाई एक शेर जो है ना, जो इस नज़म का एक शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, निकल आइए, मैं शुरू करता हूँ तो जी बिस्मिल्लाह। सुना सकूँ। अच्छा जी, स्टार्ट होती है क्या? लाला कहाँ चला गया यार? लाला ने क्या किया? मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दी किसी बला से मुझे, रचा हुआ है बदन में अभी सरूर गुनाह, रचा हुआ है बदन में अभी सरूर गुनाह, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे। ये सुनेगी, बहुत अच्छा। मैं खाक से हूँ मुझे खाक जज्ब कर लेगी, मैं खाक से हूँ मुझे खाक जज्ब कर लेगी, अगरचा सांस मिले उम्र भर हवा से मुझे, ग़ज़ा इसी में मेरी, ग़ज़ा इसी में मेरी, मैं इसी ज़मी की ग़ज़ा, सदा फिर आती है क्यों पर्दा खला से मुझे। अच्छा जी, ये वाला भी बहुत अच्छा है। मैं जी रहा हूँ अभी ए ज़मीन आदम खोर, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो बंदों को खा लेती है ना, तो मैं जी रहा हूँ ए ज़मीन आदम खोर, अभी तो न देख तू इतनी
اشتہا سے مجھے، اشتہا مطلب کہ اتنی اسے نہ دیکھ کے میں تو اور میں تجھے کھا جاؤں. بکھر چکا ہوں اب مجھ کو مجتمع کر لے، بکھر چکا ہوں اب مجھ کو مجتمع کر لے، تو اب سمیٹ بھی اپنی کسی صدا سے مجھے. پتا بھائی 1 منٹ میوٹ لگا دیں، اگلے 3 شعر بہت کلنگ ہیں. اچھا یہ 3 شعر بہت کلنگ ہے. یہ نیکسٹ شعر جو ہے نا یہ بہت گہرا شعر ہے. میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکن، میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون. کن فیکون یعنی کہ جب اللہ نے کن فیکون کہا تھا تو ساری کائنات بن گئی تھی. تو یہ میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، بنایا جائے مٹا کے پھر ابتدا سے مجھے. چیک کریں جی یہ شعر کتنا. اچھا جی یہ والا شعر جو ہے نا یہ تو آنکھوں میں آنسو لے کے آ جاتا ہے، اور عمران خان پہ بڑا فٹ ہوتا ہے یہ شعر. میں سر بسجدہ ہوں اے شمر، میں سر بسجدہ ہوں اے شمر، مجھ کو قتل بھی کر. میں سر بسجدہ ہوں اے شمر، مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے اب اس عہد کربلا سے مجھے. چیک کریں جی کتنا کلنگ شعر ہے یہ والا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، میں دوبارہ سناتا ہوں. میں سر بسجدہ ہوں اے شمر، مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے اب اس عہد کربلا سے مجھے. میں کچھ نہیں ہوں تو پھر مجھے کیوں بنایا گیا، میں کچھ نہیں ہوں تو پھر مجھے کیوں بنایا گیا، یہ پوچھنے کی اجازت تو ہو خدا سے مجھے. آخری شعر ہے اس کا. میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں عدیم، میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں عدیم، وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التزا سے مجھے. چیک کریں جی بڑی خطرناک قسم کی یہ پوئم ہے. زبردست. بالکل بڑی زبردست ہے جی، زبردست. کیا بات ہے. ایک شعر ہاں آپ اگر خالد بھائی اس کے ساتھ ایڈ کرنا ایک دیکھنا، شعر چھوڑ یہ دیا، صرف خان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، یہ صرف اچھا اچھا جی جی حکم سر. ایک شعر خرم آپ نے اس کا چھوڑ دیا ہے. زبان جسم کا کچھ زیر تو اگل ڈالا، زبان جسم کا کچھ زیر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے. بالکل بالکل یہ دوسرا شعر ہے یہ. یس میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ نے چھوڑ دیا. یہ الحمدللہ زبانی جی یاد ہے. جی فدا ہاں بھائی آپ کیا یہ فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف خان کے ساتھ آج تک ہونا والا، آج تک جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اچھا ٹیکاں بج گئیاں نے الفت سنگت دیاں، نسرے آباد تا کی ہویا، سکھ چین سکون حیاتی دے ہو گئے برباد تا کی ہویا، اسے بشر ڈلاندی زندگی دی سنڑی نہیں فریاد تا کی ہویا، بندے بخت اچ رب نو بھل ویندن آسی رے نہیں یاد تا کی ہویا. واہ جی واہ فضل چھا گئے. اچھا یہ صرف ایک منیر صاحب اور خان صاحب کا موازنہ اس میں ہوا ہے بس، اور اچھا کسی کا نہیں ہوا. فدا بھائی آپ نے شعر پڑھتے ہیں، آپ سے ایک ایڈوائس ہے اور باقی بھائیوں سے کہ میں نے جو پڑھا ہے یہ اس قابل ہے کہ میں ویڈیو بنا کے چڑھا دوں، یا میرا انداز بیان اتنا اچھا نہیں ہے. ہاں لیکن آواز کو تھوڑا سا اسٹرونگ رکھنا ہے، اسٹرونگ انداز مضبوط، بیان کہ سننے والے کے دل میں دھڑکنے پیدا ہو. انداز بیان گرچہ اوسی شوق بھائی نہیں، پلیز شروع سے شاید سر. کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سر آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ اس کو چڑھا دیں. چلیں جی پھر کل ہی چڑھاتے ہیں اس پہ، کیونکہ نا مجھے لگتا ہے کہ میں شعر اتنے اچھے پڑھتا نہیں ہوں، تو شاید یہ نہیں نہیں ٹھیک ہے. آپ تھوڑی سی کس اسکول سے آپ پڑھے گئے ہیں؟ میں جی انگلش میڈیم اسکول سے، وہاں سے پنڈی سے صادق پبلک. صادق پبلک سے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. صادق پبلک میں بھی لٹریچر تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت میرا خیال ہے. نہیں وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا کہ جو ڈبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، تو میں شروع سے ڈبیٹس وغیرہ میں، ڈرامہ وغیرہ میں کبھی اسکول میں حصہ نہیں لیا، نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں. تو بس یہ شعر مجھے بہت اچھا لگا تھا جب خان صاحب تو نے پڑھا. یہاں براڈس پہ آپ کو میرا خیال ہے فدا کو دیکھ کے حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. فدا بھائی اکثر ہر روز آ کے پڑھتے رہتے ہیں نا. نہیں کھرنا بھائی بات سنو، تم کیا جانو محبت کی میم کا مطلب، گل سنیا خرم بھائی. یہ میں آپ کی جو مشہور کے حوالے سے میرے کو ایک بات یاد، کیونکہ مریم میم نہیں خالد بھائی
मुझे वो खालिद भाई इसको शायरी जी की शायरी जी बता जी हमदान भाई मैं इसमें एक छोटा सा एक मैं तो इसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी जो लाला मैंने क्या पढ़ी करने है। गए हैं? लाला वजू करने गए हैं।